السلام علیکم دوستو، میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کی دوسری قسط۔ پہلی قسط اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میرے چینل پیج پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں یوسف علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے بھائیوں کا حسد سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ چلیے دوسرے قسط کی شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف علیہ السلام کی وداع۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ سیر و شکار میں جانے کے لیے حد سے زیادہ بے قرار ہیں اور ان کے پھول سے رخساروں پر آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی ہیں، تو آپ بے قرار ہوئے اور مجبور و لاچار ہو کر پیارے یوسف کو جانے کی اجازت دے دی، مگر ساتھ ہی ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا رواں ہوا، اور اسی حالت میں پیارے یوسف کو وداع کرنے کی تیاری شروع کی۔ پہلے اپنے نور عین کا سر دھلایا اور نہلایا، پھر اچھے اچھے کپڑے پہنائے اور خوشبو میں معطر کیا، اور تبرک کا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا پیرہن جو آپ کو نمرود کی آگ میں گرتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لا کر پہنایا تھا، تعویذ کر کے پیارے یوسف علیہ السلام کے بازو پر باندھا، اور تبرکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا امامہ سر پر رکھا، اور جناب شعیب علیہ السلام کی چادر اڑھائی، اور عصائے یحییٰ علیہ السلام ہاتھ میں دیا، اور خوب اچھی طرح پیار کیا، اور سر پر ہاتھ پھیر کر ایک آہ سرد کھینچی، اور کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوئے، اور پیارے نور عین کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ نور نظر، چلو آج تمہاری خوشی کے لیے اپنے دل پر فراق کا بوجھ ڈالتا ہوں، جس کی سہار پہاڑ بھی نہ کر سکے، اور جس کی تاب شاید زمین و آسماں بھی نہ لا سکیں، اور چلو اے نور نظر، میں تمہیں تھوڑی دور تک اور دیکھ کر اپنا دل شاد کر لوں۔ پیارے دوستو، اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کریں، گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ میں آپ کے سامنے قسط با قسط ایپیسوڈ کے ذریعے پیش کروں گا۔ ایک ایپیسوڈ میں نے پہلے ہی اپلوڈ کر دیا ہے، یہ میرا دوسرا قسط ہے، دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ اس کے آگے بھی پورا واقعہ، مکمل فل واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جتنے بھی ایپیسوڈ میں آئے۔ چلیے آگے شروع کرتے ہیں۔ شہر کنعان کے باہر سر راہ ایک نہایت سایہ دار عالیشان درخت تھا کہ جہاں تمام کنعانی باشندے مسافروں کو لینے اور پہنچانے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے تمام فرزندوں کو لے کر اور پیارے یوسف کا ہاتھ پکڑ کر خرامہ خرامہ اس درخت تک آئے، مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل یوسف علیہ السلام کے فراق سے بے چین ہوا چلا جاتا ہے۔ آخر بے قرار ہو کر اپنے نور عین کو گود میں اٹھا لیا اور بہت زور سے کھینچ کر پیار کرتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے درد کے ساتھ کہنا شروع کیا، تیری فرقت مجھے کس طرح گوارا ہوگی، آج شاید کی قیامت کوئی برپا ہوگی۔ آہ یعقوب کو جب تو نہ دکھائی دے گا، یوسفہ کیسی بنے گی، یہ کہوں کیا ہوگی، تجھ کو کس دل سے کن آنکھوں سے کروں میں اوجھل، ایک اندھیری میری آنکھوں میں یہ دنیا ہوگی، شہر کنعان میں ڈھونڈے نہ ملے گی راحت، آنکھ ہر وقت میری جانب صحرا ہوگی۔ ایک یعقوب ہے جو بار علم جھیلے گا، ایک دنیا ہے جو کہ محو تماشا ہوگی، یوسفہ مجھ کو فراموش نہ کیجو بیٹا، یاد کم تیری نہ دل سے میرے اصلاحاً ہوگی، آج اسحاق جدائی کا بیاں کچھ ہوگا، آج ہر آنکھ مسلمہ کی دریا ہوگی۔
پھر حضرت یعقوب علیہ السلام شہر کنعان کے باہر عالیشان درخت کے سماع میں اپنا آخری جلسہ سر و راحت کو لے کر بیٹھے اور گود میں پیارے یوسف علیہ السلام کو بٹھا کر تمام برادران یوسف علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوئے اور یوسف کی حفاظت و نگرانی کے متعلق ایک ایک سے نصیحت اور وصیت کرتے ہوئے کہا، اے آل اسرائیل، دیکھو یہ اسرائیل کی امانت ہے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے، جہاں یہ کہے وہاں اسے ٹھنڈا پانی پلانا، اور اے میرے بیٹو دیکھو یہ نازک بہت ہے، اسے زیادہ دھوپ میں نہ پھرانا کہ یہ تھک نہ جائے اور اس کے پھول سے رخسار کہیں کملا نہ جائیں۔ والد بزرگوار کی یہ رقت امیز وصیت سن کر تمام فرزندان یعقوب نے حضرت کو پورا اطمینان دلایا اور کہا کہ ہم اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے اور کسی قسم کی اسے تکلیف نہ ہونے دیں گے، آپ بالکل اطمینان رکھیں اور بے تکلف اسے ہمارے ساتھ کر دیں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل پر فراق یوسف کی ایک اور تازہ چوٹ آئی اور جلدی سے پھر اپنے نور عین کو گود میں اٹھا لیا اور پیارے یوسف کو بہت سا پیار کرتے ہوئے کہا، اور پھر اسی حالت اضطراری میں بے چین ہو کر یعقوب علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اپنے بڑے بیٹے یہودا سے رو کر کہا کہ اے یہودا، دیکھ میں اپنے جگر گوشے اپنے نور عین یوسف کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے، یعقوب کا دل تڑپے گا اور تیرا باپ سخت بے چین ہوگا۔ یہودا نے حفاظت یوسف کا اقرار کیا اور حضرت یعقوب نے اپنا دل مضبوط کر کے پیارے یوسف علیہ السلام کو رخصت کر ہی دیا۔ صاحب روضۃ الصفا فرماتے ہیں کہ صحیح خبروں اور اسلامی تاریخوں سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان جو جدائی و فراق واقع ہوئی اور پھر جدائی نہایت طویل در طویل ہوئی، وہ ان تین باتوں کے سبب ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیارے یوسف علیہ السلام کے ساتھ حد سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ رخصت کے وقت انہوں نے اپنے نور عین کو یہودا کے سپرد کیا اور اس اضطراب و بیقراری میں خدا کی سپردگی میں نہ دیا۔ تیسری بات کہ آپ نے اپنے دل میں یہ خوف پوری طرح ذہن نشین کر لیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان تینوں باتوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ پہلی بات، بندہ جب کسی بندے سے ایسی محبت کرتا ہے جو حد سے بڑھی ہوئی ہو اور وہ اس کے لیے بالکل دیوانہ یا عاشق زار ہو تو اللہ تعالیٰ کو رشک آتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی جو ہمارے خاص بندے ہیں وہ سب سے گہری اور سب سے زیادہ محبت ہم ہی سے رکھتے ہیں، اور تعجب ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے سوا اوروں سے ایسی گہری محبت کریں جو اللہ سے ہونی چاہیے۔ سرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میری، غیر کی ہو کے رہے یہ سب فرقت میری۔ چونکہ بندہ مومن اللہ والا ہے اور خاص محبت خدا ہی سے رکھنی اس کا فرض ہے، تو پھر دوسرے سے گہری محبت اور عشق اسے لائق و زیبا نہیں۔ مطلوب برا ماننا ہے، ناراض ہونا ہے، جب کہ وہ دیکھتا ہے کہ طالب کی نظریں کسی اور طرف پڑنے لگی ہیں، لہٰذا وہ اپنے حقیقی طالب اور مجازی مطلوب کے درمیان جدائی ڈلوانے کی ٹھان لیتا ہے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام میں اس نے جدائی ڈالی اور وہ اس محبت کو گوارا نہ کر سکا، اور فی الحقیقت شان مطلوبی کے یہی لائق و سزاوار ہے، جیسا کہ اوپر ارشاد باری ہوا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر ایک بات اور ہر ایک کام اللہ کے سپرد کرے، بخلاف اس کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حالت اضطراری و بیقراری میں وہ وقت جدائی پیارے یوسف علیہ السلام کو یہودا کے سپرد کر دیا۔ چنانچہ جب یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے گئے
تو یعقوب علیہ السلام کے نام وحی آئی، جس میں یہ ارشاد خداوندی ہوا: یعقوب، تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ تمہارا نور نظر یوسف تم سے کیوں جدا کیا گیا؟ آپ نے عرض کیا: خداوند، مجھے کچھ خبر نہیں کہ میرا یوسف کیوں اور کس لیے مجھ سے جدا کیا گیا، اور اس میں حضور ملک العلام کی کیا مصلحت اور کیا راز ہے؟ جس کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام وحی آئی: جو محبت تم کو زیادہ زیبا ہم سے تھی، تم نے وہ اپنے پسر یوسف سے کی۔ یہ محبت بس امانت میری تھی، تم نے مجھ کو چھوڑ کر یوسف کو دی۔ عشق میرے نام سے منسوب ہے، میں نہیں تو پھر نہیں وہ کوئی سے۔ بھیڑیے کا خوف کیوں دل میں کیا؟ کیوں برائی کا تصور باندھ گیا؟ کیوں گما فاسد ہوا اے نیک ذات؟ کیوں نہ سوچی تم نے کوئی نیک بات؟ بھیڑیے کی اس قدر دہشت ہوئی، میری رحمت پہ نظر مطلق نہ کی؟ کیوں یہودا کی حفاظت میں دیا؟ کیا یہودا مجھ سے بڑھ کر ہو گیا؟ کیا یہودا خاک کا پتلا نہیں؟ کیا ہمیشہ وہ رہے گا باقی؟ کچھ کر مجھ کو اسے سونپا یا ستم، کر نہیں سکتا حفاظت ایک دم۔ تیسری بات، بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہر کام اور ہر بات میں نیک خیال رکھے، ہمیشہ ہر کام اور ہر بات میں نیک خیال اور نیک گمان رکھے رہے، اور ہمیشہ اچھے تصور اور خدا سے اچھی فعل مانگتا رہے۔ اس لیے کہ ایک اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، جیسا وہ گمان کرے گا ویسا میں کروں گا۔ بس بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اچھا گمان اور اچھی فعل زبان سے نکالے، اور اپنے یا اپنے متعلقین کی نسبت بری فعل یا برا خیال کبھی دل میں نہ لائے، کیونکہ خدا کے خزانوں میں سب کچھ ہے۔ وہ زندگی اور موت دونوں کا مالک ہے، بھلائی اور برائی اس کے قبضے میں ہے۔ پھر ہم برائی چاہیں نیز اپنے اور اپنی اولاد کے بات میں بدفعلی اور بدخیالی کرتے رہیں تو یہ اپنے حق میں آپ کانٹے بوتے ہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ خدا کی رحمت اور اس کے فضل سے اپنے خیالات کو زیادہ وابستہ رکھیں، اور بموجب فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ عافیہ، یعنی اے میری امت کے لوگوں، دیکھو تم ہمیشہ خدا تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے رہا کرو۔ عافیت چاہو، خدا سے دوست دو، اور بدفعلی کو پاس آنے نہ دو۔ عافیت ہی عافیت دل میں بسے، عافیت ہی عافیت بس بھر رہے۔ عافیت اللہ کے قبضے میں ہے، کیا یہودا اور کیا ہے کوئی سے۔ یوسف کی روانگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے نور عین کو رخصت کیا تو ساتھ ہی اس کے آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ بھائی یوسف کو کندھوں پر بٹھائے ہوئے بہت کچھ پیار و محبت کے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ کوئی بھائی گود میں لیتا ہے، کوئی کندھے پر سوار کرتا ہے، کوئی سر پر بٹھاتا ہے، اور بڑی چاہت سے قدم بڑھائے چلے جاتے ہیں۔ جن کو حضرت یعقوب علیہ السلام شجر فراق کے نیچے مفارقت کی آخری نظروں سے کھڑے دیکھ رہے تھے، اور فراق یوسف علیہ السلام میں آنکھوں سے آنسو کی نہر جاری تھی۔ پھر جب وہ قرار دل اپنے بھائیوں کی گود میں چڑھا ہوا جاتے جاتے آپ کی نظروں سے غائب ہوا تو آپ خشک کھا کر زمین پر گر گئے اور جدائی کی تاب نہ لا سکے۔ ادھر یہ کیفیت ہوئی اور ادھر برادران یوسف علیہ السلام پیارے یوسف علیہ السلام کو لیے ہوئے جب کنعان کی سرحد سے باہر ہوئے اور مڑ کر دیکھا کہ شجر فراق نظروں سے غائب ہو چکا ہے اور والد بزرگوار بھی اب نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کیا، سر سے اونچا کر کے پھینکا گود سے، جو ابھی بھائی تھے قاتل بن گئے، دم کے دم میں ہو گئے وہ کیا سے کیا، چل گئی پروا سے ایک بچھوا ہوا، پیارے کرتے کرتے ابھی جو سب کے سب
ہو گئے دم بھر میں وہ گیز و غضب، خون آنکھوں میں اتر آیا ستم، ہر کوئی غصے میں بھر آیا ستم۔ اب خدا حافظ ہے یوسف آپ کا، ظالموں کا آہ گھیرا پڑ گیا۔ آئے خونی کی طرح پل کر سبھی، دیکھیے کرتے ہیں کیا مل کر سبھی۔ آج یوسف کیا برے آثار ہیں، بھائی جن کے قتل کو تیار ہیں۔ ایک نے مارے تماچے زور سے، پھول سے رخسار بس کملا گئے، دوسرے نے ٹھوکریں ماری ستم، گر پڑا یوسف ایک کوہ علم۔ تیسرے نے بال نوچے آپ کے، تھے جو کنگھی سے سنوارے باپ کے، پھر اڑائی پیرہن کی دھجیاں، پھر پڑی چاروں طرف سے دھمکیاں، اور برہنہ کر کے پھر کھینچے پھرے، جس سے بس رگ رگ میں کانٹے پڑ گئے۔ پٹتے پٹتے یوسفا گھسکا گیا، کاش دیکھے باپ یہ حال آپ کا۔ اللہ اللہ شان خداوندی ہے کہ باپ سجرے فراق کے نیچے یوسف کی جدائی میں بے ہوش پڑے ہیں، اور ان سے 2 میل کے فاصلے پر پیارے یوسف علیہ السلام کانٹوں دار جنگل اور کنکریلے میدان کی تیز دھوپ میں بے ہوش پڑے ہیں۔ کوئی ہے جو ان دونوں باپ بیٹوں کو ہوشیار کرے کر گلے ملا دے، کوئی ہے جو ان مظلوموں اور بچھڑے ہوئوں کو مثال کرا دے، کوئی ہو بھی کر سکے کسی کی مجال، ایک ہے تو اے خدائے ذوالجلال۔ چاہے کنعان، جب یہ لوگ یوسف کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ لوگ یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے تو سب نے ظلم و تعدی کی کرتے ہوئے آخرکار اس بات پر اتفاق کیا کہ اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں۔ ظلم و تعدی یہ کہ زمین پر کھینچتے پھرتے ہیں، تماچے مار رہے ہیں، کپڑے پھاڑ ڈالے ہیں، نہایت بے رحمی سے سر کے بال نوچ رہے ہیں، ٹھوکریں مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تیرے 11 ستارے اور چاند سورج کہاں ہیں جو تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام انہیں بلاتا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے تجھے بچائیں اور تیری مددگاری کریں۔ پیارے یوسف علیہ السلام زار و قطار روتے ہیں اور بار بار اپنے ناز بردار باپ کو آواز دیتے ہیں، مگر چونکہ فاصلہ بعید ہو چکا تھا اس لیے ننھے سے مظلوم یوسف کی آواز پہنچنا مشکل تھی۔ آپ کو رونا اور فریاد کو فگا کرنا بے سود تھا، کسی کو رحم نہ آتا تھا اور کوئی دست و درازی موقوف نہ کرتا تھا۔ غرض یہ کہ اسی طرح مارتے پیٹتے اور ظلم و تعدی کرتے ہوئے چاہے کنعان تک لے گئے۔ لکھا ہے کہ یہ کنعان شہر کنعان سے 9 کوس کے فاصلہ پر تھا، جو حضرت سام ابن نوح کا بنایا ہوا بہت پرانا کنواں تھا، جس کی گہرائی 70 گز کی تھی، اور یہ کنواں اوپر سے تنگ اور نیچے سے 70 گز سے بھی زیادہ لمبا چوڑا تھا، اور اس کا پانی بالکل کھاری نمک جیسا تھا۔ اور اس خوفناک کنویں کو دیکھ کر بڑے بڑے بہادر لوگ دہشت کھاتے تھے، جس میں ایک یوسف حسین و معجبی اور ایک ننھی سی جان کو پھینکنا قرار پایا، اور پھر یکایک چاروں طرف سے سب کے سب آپ پر آ گرے اور رسیوں سے آپ کے چھوٹے چھوٹے پاؤں باندھنے شروع کیے۔ پیارے یوسف علیہ السلام ایک کو دیکھتے ہیں اور رحم کی درخواست کرتے ہیں، مگر کوئی نہیں سنتا، اور کسی کو اس پتلی سی فرزند پر رحم نہیں آتا۔ آخر یہودا کا دامن آپ نے پکڑ لیا اور فریاد شروع کی، اے یہودا، کیا قیامت آ گئی؟ باپ کی کیا تھی وصیت اے اکھی؟ مجھ کو سونپا تھا تجھے اے نیک نام، کچھ حفاظت میں کیا بھی تو نے کام؟ حشر میں کیا منہ دکھاؤ گے کہو؟ یوں ستا کر یوسف و یعقوب کو سنتے ہی اتنا یہودا رو دیا۔ باپ کا ارشاد بس یاد آ گیا اور کہا، یوسف نہ گھبرا دل میں تو، میں بچانے کی کروں گا جستجو، قتل تجھ کو کوئی کر سکتا نہیں،
ساتھ ہے تیرے یہودا بائے کی، یاد ہے مجھ کو وصیت باپ کی، تو نہ گھبرا دل میں اے پیارے اکھی۔ پھر یہودا تمام بھائیوں کی طرف مخاطب ہوا اور کہا، خبردار جو کسی نے یوسف کو ہاتھ لگایا اور اس پر ظلم و زیادتی کی، میں ہرگز کوئی ظلم اس پر نہ کرنے دوں گا۔ اور دیکھو وہ کون سا جوان مرد ہے جو اس کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ یہودا کی اس انتہائی پرجوش حمایت سے تمام بھائی گھبرا گئے اور نہایت نرمی سے سب نے کہا، اے یہودا، اگر اب یوسف کو ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو یہ سارا حال مارنے پیٹنے کا باپ سے کہے گا اور پھر سب کی اچھی طرح خبر لیں گے، اور حقیقت معلوم ہونے کے بعد انہیں منہ دکھانے کو ہمارا دل گوارا نہ کرے گا اور انجام کار سب کے لیے خرابی ہوگی۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ والد بزرگوار کے خوف سے اپنے آپ کو بچائیں اور یوسف کا چندہ خیال نہ کریں، اسے زندہ ہی اس چاہ میں اتار دیں۔ یہ سن کر یہودا اپنی مال اندیشی اور اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے بھائیوں کے مشورے پر ساکت ہو گیا۔ ادھر یہودا خاموش ہوا، ادھر سب کے سب مل کر یوسف کے ہاتھ پاؤں باندھنے لگے اور ظلم کی انتہائی آفت ننھے سے یوسف پر توڑنے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی کنویں میں پھینکنے کا تمام بندوبست ہونے لگا۔ آخری جب ظلم ہوا ہونے لگا، ساتھ ہی یوسف کے فلک رونے لگا، جانور صحرا کے سب تھرا گئے، آسمانوں کے فرشتے رو دیے، پر نہ روئے آہ یہ ظالم اکھی، سنگ دل تھے کس قدر سب کے سب۔ پیارے دوستو، آپ کو یوسف علیہ السلام کا واقعہ قسط نمبر 2 کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر غلطی ہوئی ہے کچھ مجھ سے تو غلطی کو معاف کریں۔ اس واقعے کو پڑھ کے رونا آتا ہے۔ میں تیسری قسط میں آپ کو بتاؤں گا یوسف کا کنویں میں گرانا، اور آگے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، ان کو مسافر کس طرح نکال کر لے کے جاتا ہے، اور آگے بہت سارا واقعہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا بھی واقعہ اس میں آئے گا۔ اگلی قسط میں بہت جلد اپلوڈ کروں گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔